نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وداع إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آیت نمبر 178 ابھی ہم نے پڑھی. آیت نمبر 177 ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا. دس از کالڈ آیت بر کہتے ہیں نیکی کو. تو یہ سمجھے جو آگے اب تمام آیات ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک, اس میں جو نیکی کے کرنے کے کام ہیں, ایک کرکس سمرائز ورژن پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ یہ ساری نیکیاں ہیں. اب ایک ایک احکامات جو اسلام کے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, اور ان کا بہت کا تعلق اکثر فقہ کے مسائل سے بھی ہے. لیکن ہمارا یہاں پہ کیونکہ جو میری جاب ڈسکرپشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, وہ فقہ کے مسئلوں کے اندر گھسنا نہیں ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ترجمے پہ یا جو موٹی موٹی بات چل رہی ہے اسی پہ ذرا فوکس کریں. فقہ کا جو مسائل ہیں اس کے لیے مفتیان کرام ہیں, اور اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہ ان مسائل کو بہتر حل کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, فیمس ہے. کتبہ, یہ دیکھیں یہ لفظ کتبہ جہاں بھی آتا ہے, ویسے اس سے مراد کتاب بھی اسی سے نکلا ہے, یا لکھنا پڑھنا بھی اسی سے مراد ہو سکتا ہے. لیکن اصل مطلب ایک چیز جو لکھ دی گئی نا, آرڈین کر دی گئی, لکھ دی گئی یا فرض کر دیا گیا یا لازم کر دیا گیا. اس کا ترجمہ ایسے کریں گے ہم. علیکم, تم سب پر, لازم کر دیا گیا تم سب پر, القصاص فی القتلى, جب کسی کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے کا جو قصاص لینا ہے یہ تم پر لازم کر دیا گیا. الحر بالحر, آزاد, حر کہتے ہیں آزاد کو, آزاد آدمی ہوتا ہے نا, تو آزاد کے بدلے آزاد کا قصاص. والعبد بالعبد, عبد غلام, تو غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى, عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, پس جو عفیہ کہتے ہیں درگزر کرنے کو, معاف کرنے کو, تو جس کسی نے اس کے لیے معاف کر دیا, من اخی, اپنے بھائی کے لیے, بھائی کو کسی چیز میں سے بھی, مراد قصاص ہی ہے یہاں پہ بھی. اس پہ میں آتا ہوں ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, تو بس اس کی اتباع کرے اچھی طریقے سے اور ادا کرے اس کا احسن طریقے سے معاملہ. ذالک تخفیف من ربکم, یہ تخفیف یعنی کہ آسانی دی گئی ہے, من ربکم, تم لوگوں کے رب کی طرف سے, ورحمۃ, اور اس کی رحمت ہے. فمن, پس جو اعتدا بعد ذالک, اس سے زیادتی کرے گا. اعتدا مطلب تجاوز کرنا, جو باؤنڈریز ہیں ان سے گزرنا, اس کے بعد بھی بعد ذالک فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اس میں بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہوتا ہے آیت کا شان نزول, وہ ایک دو ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا گیا ہے. لیکن ایک مشہور جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے بار بار سنا ہوگا, جیوز کے مشہور قبیلے تھے, ایک بنو قریظہ, ایک بنو نذیر. تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا کوئی جنگ ونگ ہوئی, اس میں بنو نذیر جو ہے وہ بنو قریظہ کو بیٹ کر دیا انہوں نے, وہ ان پہ غالب آ گئے اور جیت گئے وہ جنگ آپس میں ہی دو. تو اب کیا ہوتا تھا کہ بنو نذیر جو کہ وکٹوریس تھے, ان کے یہاں سے اگر فار ایگزامپل کسی نے بنو قریظہ کا کے یہاں کسی کا قتل کر دیا نا, تو وہ ان کے یہاں اگر, تو یعنی وائس ورسا, اگر انہوں نے ان کا قتل کر دیا تو اس کا قصاص ہاف ہوتا تھا, یعنی کہ 100 وسق لکھا گیا روایات میں. وسق واز اے پیمنٹ آف میجرمنٹ آف ویئنگ اسکیل, جس کے اوپر دیا جاتا تھا. تو 100 وسق یہ دیتے تھے اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل ہو گیا. اگر بنو قریظہ کا قتل ہو گیا تو وہ 200 دیتے تھے ڈبل. یا اگر ان کی عورت قتل ہوئی ہے, یا اس کے بدلے بھی ان کا مرد قتل کر سکتے تھے, یہ رول تھا. یا ان کے ہاں جب کوئی مرد قتل ہوا یا عورت قتل ہوئی فار ایگزامپل, تو اس کے بدلے ان کی تو عورت ہی قتل ہوگی, یا غلام قتل ہوا تو ان کا غلام ہی قتل ہوگا. لیکن بنو نذیر نے اگر کر دیا تو اس کا ریورس ہوگا سینیریو, وہ قصاص بھی ڈبل ہوگا, یا دیت جس کو بولتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ڈس بیلنس تھا ایک شریعت کے اندر
تو یہ اس کے اوپر آ رہا ہے بات کہ بالکل کیٹیگوریکلی ایک آزاد آدمی ہے اس کے بدلے آزاد کو قتل کرو، غلام ہے غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یہ کلیئر اس لیے ہو رہی ہے بات کہ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کوئی یعنی کسی بھی وجہ سے دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے. تو مین یہاں پہ یہی ہے. اور بہرحال کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی سے قصاص لیتا ہے تو فمن عفی لہ آ رہا ہے نا کہ کسی نے معاف کر دیا تو وہ اور اچھی بات ہے. دیکھیں کسی نے ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا، اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے اس بندے کو معاف کر دے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس قتل کے بدلے اس بندے کو قتل کر دے. اینڈ تھرڈ صورت از کہ وہ اس کے بدلے پیسے لے کے جو دیت جس کو شریعت میں مثال دی گئی ہے وہ دیت لے کے اور اس کا بدلہ معاف کر دے. لیکن اگر کسی نے دیت لے لی اور اس کے بعد قتل کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو تو پھر میں قتل ہی کرواؤں گا، پھر اس کے بدلے قصاص بھی نہیں ہوگا، دیت بھی نہیں ہوگی. کہ تم نے لے لیا ہے قصاص، پیسے لے لیے، بات ختم ہو گئی، اب کس بیس پہ جا کے قتل کر دیا؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر اف لہو نہیں، لہو پوچھ رہے ہیں، میں لہو سمجھاتا ہوں کہ لہو اس کے لیے، لہو ضمیر ہے، ہو پروناؤن ہے، لہو اس تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یعنی کہ جو تھرڈ پرسن ہے نہیں یعنی اللہ کے لیے اس نے معاف کر دیا، من اخی اپنے بھائی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا اس بندے نے کسی چیز میں، یعنی یہ اس کا قتل ہوا لیکن اس نے اللہ کی خاطر اس بندے کو معاف کر دیا، نیکی کی خاطر. تو ظاہر ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے تو جنت کی گارنٹی اور ضمانتیں نبی علیہ السلام نے خود دی ہیں. آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. اس پہ اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں کہ یار قصاص میں آپ تو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے فرمایا حیات، اس میں زندگی ہے. تو اس سے مطلب وہی ہے کہ بہت سارے ٹائم کے اوپر یا معاملات میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ایک چل رہی ہے، لیکن اگر وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوگی تو جو کوئی بھی بندہ ہے وہ یہ جرم کرنے کی نیکسٹ ٹائم سوچے گا ہی نہیں. لیکن کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، یہاں کینیڈا میں خاص طور سے آپ دیکھ لیں کوئی سیویئر پنشمنٹ ہے ہی نہیں. آج کل حالات دیکھ لیں کس طرح کے چل رہے ہیں. اور تو یہ سارے جو حدود قصاص کے معاملات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایکچولی ان اٹ سیلف لوگوں کے اپنے حق میں بہتر ہے. اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَاب، یا یعنی کہ اُولِي الْأَلْبَاب، الباب والا یعنی کہ عقل والا، جو سینس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جس کے اندر کامن سینس ہے، اس کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر ایک بندے میں سینس نہیں ہے اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. اس لیے اللہ نے خاص طور سے ایڈریس کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَاب، اے عقل والوں تمہاری جو قصاص ہے اس کے اندر ہی تمہاری اصل زندگی ہے. اور ظاہر ہڈن پہلو یہی ہے کہ ایک دفعہ قصاص کے جو پراپر رولز ہوں گے، ریگولیشن جب وہ قائم ہوں گے، امپلیمنٹ ہوں گے، نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ ہمت نہیں کرے گا پھر حد سے تجاوز کرنے کا. لعلکم تتقون، ہم نے یہ بات کی تھی پیچھے بھی، دیکھیں بار بار کیا آتا ہے، لعلکم، شاید کہ اللہ تمہارے کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں آگے بھی آئیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے رمضان کے بھی مسائل آئیں گے، یہ سب بھی آئیں گے. اصل مقصد اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کو ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جتنی بھی ہم کر لیں، اللہ کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کو کچھ نہیں دے رہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو سب کچھ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب یہ قصاص کا مسئلہ حل ہوا ان آیتوں، 2 آیتوں میں. ہم نیکسٹ آیت دیکھیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا وصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ اگین کتبہ ہم نے کیا پڑھا کہ اب یہ نیکسٹ آرڈر آیا، لکھ دیا گیا ہے، آرڈین کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے. یا پہلے آتا تھا کتب علیکم القصاص، قصاص لازم ہو گیا ہے. سیکنڈ کیا چیز لازم ہوئی ہے؟ اذا حضر، جب حضر وہی حاضر ہونے سے ہی ہے، با محاورہ ترجمہ سنیں، اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کو موت آنے لگے، حاضر ہونے لگے، موت اس کے پاس. اس طرح سے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، یعنی کہ جب کوئی بندہ مرنے والا ہو تو اس کے لیے یہ اللہ نے یہ معاملہ بھی لکھ دیا کہ ان ترک خیر الوصیہ، اگر ترکہ کہتے ہیں جو مال چھوڑ کے جاتا ہے نا مرنے والا، اس کو ترکہ کہتے ہیں.
لیفٹ اوور کہہ لیں یا وراثت کہہ لیں اس کی جو بعد میں ہے, یا جو مال وہ چھوڑ کے جائے گا. وراثت کے تو رولز آگے آئیں گے ابھی سورہ نساء اور ان میں, وہ تو بالکل اللہ نے مینشن کر دیے للذکر مثل حظ الانثیین ایٹسیٹرا, وہ سب آگے آئیں گے اپنی جگہ پہ. یہ بات ہو رہی ہے وصیت کی کہ اس نے وصیت کر دی پہلے سے ہی اپنی زندگی میں کسی فلاں شخص کے لیے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. للوالدین, وہ وصیت جو ہے وہ والدین کے لیے کر دی اس نے کوئی وصیت. والاقربین, یا قرابت داروں کو, رشتہ داروں, دوست. اقربین میں سمجھیں گے سب قرابت دار, یعنی کہ کوئی دوست یار, کوئی کولیگ, کوئی نیبر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور رشتہ دار تو آف کورس اس میں آئیں گے ہی. قرابت دار مینس جو آپ کے تعلق والے لوگ ہیں. بالمعروف یعنی کہ اچھے طریقے سے. حقا علی المتقین, تو یہ متقین پر حق ہے. اچھا, اس میں میں نے اگین پہلے بات کی کہ ہم فقہ کے مسئلوں میں یہاں نہیں جانا چاہ رہے, لیکن صرف سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ جیسے وصیت کر سکتے ہیں, یعنی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 1/3 مال کی وصیت جائز ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال دے دوں, کسی کے لیے وصیت کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا 1/4 یعنی کہ فرمایا کہ وہاں 40% کر دوں. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا 1/3 کر دوں. انہوں نے کہا ہاں 1/3 سے زیادہ نہیں کی, 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. اور دوسری بات علماء نے لکھی کہ یہاں پہ خاص طور سے یہ ذکر آیا والدین اور ایٹسیٹرا کا, لیکن والدین کا وراثت میں حق بالکل متعین بعد میں ہو گیا, آگے آیت میں آئے گا. تو اس کے بعد اب جو یہ وصیت کی بات ہو رہی ہے, یہ نان جو ترکے کے جو وراثت کے جو حقدار ہیں, یہ نان ان کے بات ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو دینے کی بات ہو رہی ہے. نہیں اولاد دیکھیں والدین آؤٹ رائٹ ترکے میں آ جاتے ہیں. جب کوئی فوت ہوا اس کا ایگزیکٹ بالکل رائٹ اوے باپ ہے یا ماں ہے, اس کا ثلث یا ثمن حق بنا ہوا ہے, وہ اس کو ڈائریکٹ چلا جائے گا, اس کا متعین ہے. اس کو کہتے ہیں ذوی الفروض, جن کا ذکر قرآن میں آیا کہ باپ کا حق اتنا ہے, ماں کا اتنا ہے اور ایٹسیٹرا. پھر ذوی الفروض کے بعد عصبہ جو ہے نا اولاد, یعنی کہ بیٹے کا اتنا حق ہے, بیٹیوں کا اتنا حق ہے. تو یہ سب حق کیونکہ متعین ہے, ڈٹرمن آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں. اب وصیت جو ہوگی وہ اس کے لیے ہے نا جس کا حق متعین نہیں ہے. مطلب کسی کو آپ ٹرسٹ میں دینا چاہتے ہیں, مطلب ٹرسٹ میں دینا, ہاں چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں, کسی چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں, کہیں بھی آپ چیریٹی ضروری نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کرے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میرا مال اس رفائی کام میں نہ بھی لگاؤ, یا کوئی ایسے اسٹریٹ کے کام پہ, پتہ نہیں جو بھی. ہاں یہ علماء نے ضرور لکھا ہے وہ اگر حرام کا مال کی وصیت ہے, کیونکہ آگے آ رہے ہیں نا یہاں پہ. یہ آپ کا سوال بہت اچھا تھا, اس سے مجھے یاد آیا. خیر الوصیہ آ رہا ہے نا کہ اچھی وصیت, یعنی کہ وہ یہ وصیت نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی میں میرے مال سے شراب خانہ بنا کے چلانا شروع کر دے, تو وہ حلال جائز کام والی وصیت ہو. اسی لیے والاقربین اور بالمعروف بھی اینڈ میں آ رہا ہے, اچھے طریقے سے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ, بس جس کسی نے بدل دیا اس کے بعد بھی کہ اس نے یہ باتیں سن لیں, فانما اسمہ, اسم کہتے ہیں گناہ کا, تو اس کا جو گناہ ہے وہ علی الذین یبدلونہ, اس پر ہوگا جو بدلنے والا ہے اس معاملے کو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی کسی نے یہ معاملات سن لیے, اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ نہیں میں, فار ایگزامپل کسی کوئی آدمی ہے, اس کی اولاد بہت نافرمان ہے, تو اس نے جان بوجھ کے اس کو محروم کرنے کے لیے حق میں سے اور مال اپنا پہلے سے دے دیا, تو وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی نے خدا نہ خواستہ, بعض ایسے سرٹن کرائیٹیریاز ہیں جس میں اس کو نہیں جاتا حق, لیکن وہ ڈفرینٹ ایک اینگل ہے. ایک اسٹریٹ نارمل سینیریو کے اندر اگر ایک بندے کا حق ہے اور اس کو جان بوجھ کے جو مرنے والا تھا اس کی انٹینشن یہ تھی, فار ایگزامپل اس کے 4 بچے تھے, 2 اس کے بہت ہی نافرمان تھے, بہت ہی بغیرت قسم کے بچے تھے, آپ یہ کہہ لیں وہ اپنے کام سے کام رکھنے, 2 اس کے بہت فرما بردار تھے, تو اس نے ایکسٹرا وصیت کر کے 2 کو دے دیا اور 2 کو محروم کر دیا, تو یہ جائز نہیں ہوگا. آپ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. اگر وہ لکھ کر بھی دے دیں, لیکن ان کے پیرنٹس کے جانے کے بعد لا یہ کہتا ہے کہ ان کو ملے گا ہی ملے گا. ہاں ملے گا ہی ملے گا, ان کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے, میں پوچھتا ہوں سر کیا ہوا, وہ سرٹن, ہاں بٹ لمیٹیشن ہے, 1/3 وہ کسی کو دے سکتا ہے. نہیں اس کے
علاوہ جیسے ون تھرڈ کے علاوہ جو ہاں تو یہ وہ بات ہو رہی ہے ترکہ جو باقی ہے، کیونکہ وہ جو گناہ یہ بددلونہ کا لفظ آ رہا ہے نا کہ اس نے یہ جو شریعت کا آرڈر ہے اس میں ہیرا پھیری کر دی، اس میں تبدیلی کر دی. اب یہ بات مرنے والے کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس نے جاتے جاتے کسی ایک کو محروم کر دیا اور دوسرے کے لیے کسی نے اس کی وصیت چینج کر دی، کسی نے بعد میں اس کی وصیت چینج کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تھرڈ سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک پھڈا پڑ گیا اکثر اوقات نارمل، ہم نے تو بہت دیکھے الحمدللہ خاندانوں میں بڑے بڑے بلینئر گروپس ہیں جو آپس میں لڑ مر رہے ہیں اور فیصلے ان کے 10 15 20 سال ہو جاتے ہیں، نہیں ہو پاتے. تو اس کے لیے ایک چیز کو سالو کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے کسی نے ایک کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی، ایک کے ساتھ تھوڑی کمی کر دی کہ یہ معاملہ سیٹل ہو، ریپ اپ ہو. کسی کو بھی کچھ نہ ملنے سے بہتر ہے کہ یار ڈسٹریبیوشن ہو اور پراپر طریقے سے ہو. اس کی نیت اپنی بالکل صحیح تھی، اس کی ان آل گڈ فیتھ اس نے بیچ میں انٹروین کیا کہ یار یہ 2 بندے ہیں، ان کا آپس میں سالو نہیں ہو رہا، میں ان کا مسئلہ سالو کرا دوں. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کی فیور میں زیادہ مل گیا اور کسی دوسرے کو کم مل گیا، کیونکہ جو ترکہ ہوتا ہے اس کا ایک ایک روپے جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے. وہ اس میں آدمی کے اندر یہ کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اس میں ذرا سی بھی رد و بدل کر سکیں. اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے علم المیراث نصف العلم، او کما قال علیہ السلام، کہ علم میراث جو ہے وہ نصف علم ہے. تمام کا تمام جو قرآن، حدیث، فقہ، فصاحت، بلاغت، لغت ایٹسیٹرا جتنے علوم حاصل ہم کرتے ہیں وہ ایک طرف، اور ہاف وہ ہے اور ہاف صرف جو ترکے کا جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ ہے. اور اس پہ علماء نے اس حدیث کی تو بہت انٹرپریٹیشن اور بھی لکھی ہے کہ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اب وہ اللہ کا حق ہے. اب وہ مال کوئی بھی نہیں اون کرتا، وہ اللہ کا حق ہے اس مرنے والے کے بہاف کے اوپر دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو اس کے بڑے سنگین کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ. اس لیے اتنی بات، تو اس لیے یہ تبدیل کرنے والی بات بھی بیچ میں آئی کہ کسی نے سیٹل کرنے کی نیت سے اور کسی کو زیادہ کم ہو گیا. اگر تو اس نے جان بوجھ کیا ہے تو اسم آ رہا ہے نا لفظ، تو پھر تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا، چاہے وہ مرنے والے نے جان بوجھ کے ایک کو محروم کرنے کے لیے کیا تھا یا کسی دوسرے نے بعد میں ہیرا پھیری کی، جیسا آپ نے کہا کہ وصیت میں ہیرا پھیری کر دی، تو وہ تبدیل کرنے والے پر بھی ہوگا. فمن خاف من موص جنفا او اسما، بس اگر خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، من ہے نا، من نہیں ہے. دیکھیں من ہوتا موسن، موسن مطلب وصیت، وصی ہے نا، وصی ان سے نکلا ہے موسن، وصیت کرنے والا جو بندہ ہے. من موسن آ رہا ہے نا، اس سے من نہیں آ رہا، یعنی جو نہیں، جو وصیت کرنے والا ہے، جو وصیت کرنے والا ہے اس سے کوئی جنفن مطلب کوئی زیادتی ہو گئی، تجاوز ہو گیا، او اسمن یا گناہ ہو گیا، فاصلح بینہم، تو بس اس کے درمیان، ان کے درمیان صلح کرانے والا جو ہوگا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم. یہ وہ بندہ جس نے بیچ میں انٹروین کیا کہ صلح کرائی ان کی 2 لوگوں کی آپس میں، اس کی بات ہو رہی ہے. کہ وصیت کرنے والا تھا، جیسے آپ نے کہا اس نے ایک بندے کے لیے کہ فلاں XYZ کام میں ناجائز وصیت کر دی جو کہ جائز ہی نہیں تھی، آدھا مال اس نے اس کو دے دیا وصیت میں. اب یہ بندہ اس کی وصیت میں تبدیلی کر رہا ہے ٹیکنیکلی، کہ وہ تو مر گیا، اس نے کہا تھا آدھا مال میرا دے دینا، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو جائز ہی نہیں تھا. اس نے اب تبدیلی کی وہ وصیت میں اور وہ مال 20% واپس ریکور کیا اور پھر وہ وراثت جو بھی ہے. تو اس نے آل گڈ فیتھ یہ صلح کرائی اور یہ سب معاملات کیے، تو اس پر فلا اسمال، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور، بہت ہی رحیم ہے. تو آگے رمضان کی آیت آ رہی ہے، میں اس پہ نیکسٹ ٹائم چلتا ہوں. آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہاں تک کوئی بھی سوال ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.